ہندوستان کی فوج کبھی بھی پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کرے گی، نہ ان کو مارے گی، نہ کوئی بم پھینکے گی ان پہ۔ تمہارا دشمن ہندوستان نہیں ہے۔ پی او جے کے ہم جو لوگ ہیں، ہمارا دشمن ہندوستان کیسے ہو گیا؟ ہم سب کا مشترکہ دشمن پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، آج 2 بجے رات کو، یعنی صبح کے 2 بجے، پاکستان کے منسٹر عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کی ایمرجنسی میں، یعنی اسلام آباد میں جب 2 بجے ہوئے تھے رات کو، اس وقت، اور اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، یا یہ مطلب خبر دی ہے کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھارت اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، بڑا حملہ۔ یہ تقریر انہوں نے پریس کانفرنس میں اردو میں بھی کی اور پھر انگریزی میں بھی کی۔ شاید انگریزی میں اس لیے کی کہ ہر چیز تو یہ لوگ انڈیا کی نقل کرتے ہیں۔ تو مودی جی نے بہار میں جب تقریر کی تھی تو بہار میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندی میں تقریر کی، اور اس کے بعد انہوں نے انگلش میں تقریر کی، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا موڈ کیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس بار بار سوائے پرمانو بم، نیوکلیر بم یا یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دینے کے سوائے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ڈپلومیسی میں بھی وہ فیل ہو چکے ہیں۔ OIC کا اجلاس ہوا، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا، انہوں نے پہلگام کے اوپر اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور کنڈیم کیا ہے، پہلگام میں جو اٹیک ہوا ہے اس کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا پاکستان سے اور انڈیا کی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح سے امریکہ، فرانس اور دیگر کنٹریز جو ہے جو میٹر کرتی ہیں، ان سب نے، اور روس نے بھی جو ہے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے اور پاکستان سے اپنا فاصلہ کیا ہے، بڑھایا ہے اس فاصلے کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جب یہ حملہ ہوا تو کسی نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ ضرور کہا گیا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ لشکر والوں کا سٹائل ہے حملہ کرنے کا، لیکن الزام نہیں لگایا تھا اس وقت تک جب تک دا ریزسٹنس فرنٹ نے اقبال جرم نہیں کیا، ذمہ داری قبول نہیں کی، TRF والوں نے، اور وہ چھپی ذمہ داری۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ TRF جو ہے وہ لشکر طیبہ کا فرنٹ ہے، کیونکہ وہ بین آرگنائزیشن ہے۔ لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد TRF اپنے بیان سے مکر گئی، اور انہوں نے کہا ہم نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ بیان کیسے چھپا۔ اس لیے کہ ان کو ان کے آقاؤں نے کہا ہوگا کہ مکر جاؤ، یہ تو کام الٹا پڑ گیا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں ساؤتھ ایشیا کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ انویسٹر صرف انڈیا یا پاکستان میں نہیں آتے، وہ اس ریجن میں آتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریجن ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے پولیٹیکلی، اور خاص طور پہ یہاں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ پھر ہچکچاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے میں۔ پیداوار کو بھی جھٹکا لگتا ہے۔ پاکستان خود تو نہ کماتا ہے، نہ کچھ بناتا ہے، اور نہ کسی دوسرے کو کچھ کمانے اور بنانے دیتا ہے۔ اب مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ جنگ ہوگی 24 سے 36 گھنٹوں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور اگر مجھے اول تو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر پتہ بھی ہو تو بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں کیوں بھارت کے حوالے سے یہ تجزیہ کروں کہ جی کہاں حملہ ہوگا، کب حملہ ہوگا۔ سرپرائز حملہ ہوگا، جب بھی ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن پاکستان کو نیندیں حرام ہو چکی ہیں، وہ سو نہیں پا رہے۔ عطا تارڑ صاحب رات کے 2 بجے جو ہے وہ بیٹھ کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہ خود سو رہے ہیں نہ پریس کو سونے دے رہے ہیں۔ اور کیوں کی اس ٹائم پہ انہوں نے پریس کانفرنس، اور پھر انگلش میں بھی کی؟ کیونکہ اس وقت امریکہ، کینیڈا،
یہ وہ ملک ہیں اور آسٹریلیا وغیرہ جہاں دن چڑھ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی صبح کا انتظار اس لیے نہیں کیا کہ یہ ان کو سنانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے، بچاؤ ہمیں، بچاؤ ہمیں۔ یہ ڈرامے باز لوگ ہیں۔ آپ نے وہ فوٹو نہیں دیکھا اس کا، عاصم منیر کا، ٹینک پہ کھڑے ہو کے ایسے، اور غزوہ ہند، غزوہ ہند کا کیا تعلق ہے اس سے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے چیک کر لیں، لوگ سمجھا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ اس دفعہ اس فوج کے لیے اپنی جانیں مت دینا، بلکہ اس فوج کے خلاف لڑنا۔ اور 2 دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں ریولوشنری ڈیفیٹزم کی، کہ جب ایک غاصب فوج کا قبضہ ہو اور اس غاصب فوج کی جنگ ہو جائے کسی دوسرے سے، تو پھر نیشنلزم کے نام پہ اس فوج کا ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس فوج کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان اگر پاکستان پر حملہ کرتا بھی ہے مودی صاحب، تو وہ پاکستان پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے، وہ آپ کی ٹیررزم کی فیکٹریاں تباہ کرنے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیررزم کا ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیں۔ وہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے اس ساری جھگڑے میں کہ آپ پاکستان کو فوج سے آزاد کر لیں اور خود بھی آزاد ہو جائیں۔ پی او جے کے لوگوں، یہ تمہارے پاس نادر موقع ہے اس وقت۔ اور وہ ویڈیو دیکھی ہوگی شوکت نواز میر کی، وہ تو دلہ نکلا ہے فوج کا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب کشمیری عوام کی مزید قیادت کر سکے۔ اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹانا پڑے گا، اس کی جگہ نئی قیادت لاؤ۔ میں شروع سے، کافی عرصے سے، بلکہ شروع سے تو نہیں لیکن کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان قیادت کو آنا چاہیے، اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے۔ یہ جذباتی تقریریں، آزادی اور یہ اور وہ، ان سے آپ لوگ آزاد نہیں ہو سکتے۔ اسٹریٹجی یوز کرو۔ یہی میں پشتونوں کو کہہ رہا ہوں کہ پٹھانوں، مت لڑنا اس کے خلاف۔ اور ایمل ولی خان کا انٹرویو کا ایک بائٹ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں صحافی کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم، اب پشتون نہیں مرے گا اس فوج کے لیے، پنجاب بھی کوئی غیرت دکھائے، تم لوگ مرو۔ یعنی وہ نہیں لڑنا چاہتے۔ بلوچ تو ظاہر ہے کہ بالکل بھی نہیں لڑے گا۔ تو یہ کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم سب آزاد ہو جائیں۔ اسی کو ریولوشنری ڈیفیٹزم کہتے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے اپنا پمفلیٹ لکھا تھا، جس میں نے لکھا تھا کہ 22 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک کے انقلابی لمحات تھے بلوچستان میں جو ضائع ہو گئے، کیونکہ شہری آبادی آرگنائز نہیں تھی ریولوشن کے لیے، بغاوت کے لیے۔ ورنہ 88 حملے کیے 27 مارچ کو براس نے پاکستانی فوجوں پہ بلوچستان میں، 88 اٹیکس ان 24 آورس۔ تو اگر شہروں کے اندر بھی تنظیم ہوتی اور وہ وہاں شہروں کو کنٹرول کرتے، تو پھر بلوچستان آزاد ہو جاتا۔ وہ انقلابی لمحات 4-5 دن کے ضائع ہو گئے۔ اب پھر انقلابی لمحات آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں انقلابی لمحات۔ آزادی کی تازہ ہوا کی خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوتی؟ آزادی کی جو باد صبا ہے وہ آپ کے گالوں کو نہیں چھوتی یا نہیں چھو رہی؟ یہ موقع ہے سب کے لیے۔ ہندوستان کی فوج کبھی بھی پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کرے گی، نہ ان کو مارے گی، نہ کوئی بم پھینکے گی ان پہ۔ اور ہمارا دشمن ہندوستان نہیں ہے، تمہارا دشمن ہندوستان نہیں ہے۔ پی او جے کے ہم جو لوگ ہیں، ہمارا دشمن ہندوستان کیسے ہو گیا؟ ہم سب کا مشترکہ دشمن پاکستان اور پاکستان کی فوج ہے۔ اور وہ قوم کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتی جو دوست اور دشمن کو نہ پہچان سکے۔
دیکھتے رہیے میرا شو، ملتے ہیں اگلے شو میں نئی خبر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔